ایک بڑی مشہور کہا ہے کہ بادشاہ نے دربار لگایا ہوا تھا اور ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا بادشاہ سلامت مجھے نوکری چاہیے۔ بادشاہ نے پوچھا کون ہو تم؟ اس نے کہا میں سیاسی ہوں۔ اس دور کے اندر سیاسی ایک ایسے آدمی کو کہتے تھے جو بڑا سیانہ ہوتا تھا، زیرک ہوتا تھا، دانا و بینا ہوتا تھا، افہام و تفہیم سے معاملے حل کر دیتا تھا اور بڑی بڑی گتھیاں سلجھا دیتا تھا۔ تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، وزیر نے کہا جس کے لائق ہمارے پاس فی الحال کوئی پوسٹ خالی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے اسے کہا یار میرے پاس تمہارے لیے فی الحال کوئی پوسٹ خالی نہیں ہے جو تمہارے شایان شان ہو۔ وہ بیچارہ مجبور تھا، جیسے پاکستان میں بھی بڑے لوگ بیچارے ایجوکیٹڈ ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں لیکن نوکریاں مل نہیں رہی، اسے بیچارے کو کوئی نوکری شاید نہیں ملی ہوگی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں بڑا مجبور، کوئی بھی نوکری ہو چلے گی، آپ مجھے نوکری دے دیں۔ بادشاہ نے پھر وزیر سے پوچھا، وزیر نے کہا جی ہمارے جو گھوڑوں کا سائس ہے نا استبل کا، وہ آج کل غائب ہے، ہمارے پاس تو وہ نوکری ہے، وہ اگر اسے چاہیے تو۔ بادشاہ نے کہا بھی یہ والی نوکری ہے، کر لو گے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت دے دیو، میں کر لاں گا۔ مجبور ہوگا بیچارہ، پریشان ہوگا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں کر لوں گا، آپ مجھے دے دیں نوکری۔ خیر بادشاہ نے اسے اپنے گھوڑے کے استبل کا سائس رکھ لیا۔ اچھا جیسے آج کل کے دور کے اندر لوگوں کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں نا، بڑی بڑی گاڑیاں، تو وہ بریگڈ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، شیخیاں مارتے ہیں کہ میرے پاس آڈی ہے، میرے پاس BMW ہے، میرے پاس لینڈ کروزر ہے، میرے پاس پورشے ہے، فراری ہے۔ اور جس کے پاس جتنے بڑے برانڈ کی گاڑی ہوگی وہ خود کو اتنا جو ہے وہ اگر مٹیریلسٹک دنیا سے تعلق رکھتا ہے تو بتائے گا جی میرے پاس بڑی گاڑی ہے۔ ہمارے پاس جو پرائم منسٹرز ہوں گے ان کے پاس ایک الگ کلاس کی گاڑیاں ہوں گی، مرسڈیز، مے بیک، ایکس کلاس، اس طرح کی ساری۔ تو اس دور کے اندر سواریاں جو تھیں نا وہ تو گھوڑے ہی ہوتے تھے، لیکن گھوڑوں میں بھی نسلیں ہوتی تھیں اور بڑے بڑے اعلیٰ نسل کے گھوڑے جنہیں عام بندہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ روسا کے لیے ایک بہت مہنگی نسلیں ہوتی تھیں، اور پھر بادشاہوں نے بھی گھوڑے رکھے ہوتے تھے، وہ بہت اعلیٰ نسل کے ہوں گے۔ تو بادشاہ نے اسے اپنے استبل کا سائس مقرر کر دیا۔ کچھ دن گزرے تو بادشاہ گیا وہاں پہ، اور بادشاہ نے اپنا وہ فیوریٹ گھوڑا منگوایا جس کے اوپر بادشاہ نے شیخیاں مارنی تھی کہ میرا بڑا لاڈلا اور بڑا کوئی نایاب گھوڑا ہے۔ تو انہوں نے سائس کو بلایا، وہ جو رکھا تھا اسے بلایا اور پوچھا کہ گھوڑے کے بارے میں بتاؤ کیسا ہے پھر میرا گھوڑا؟ جیسے ہمارے ہاں کوئی بندہ نئی گاڑی لے کے آئے تو پھر شوخی مارتا نا کہ وہ گڈی لے کے آندی ہے، کیسی گڈی ہے، کمال ہے۔ تو بادشاہ نے بھی اپنا گھوڑا نکالا اور بادشاہ نے بھی شوخیاں ماری۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ بتاؤ اس کے بارے میں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت بلا شبہ بڑا خوبصورت گھوڑا ہے آپ کا، بڑا کمال ہے، اس کی خوبصورتی بھی ہے، ساری باتیں بتا کے اس نے کہا بادشاہ سلامت لیکن یہ نسلی گھوڑا نہیں ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں گھوڑا رکھا ہوا ہے اور میں نے پتہ نہیں کتنی دور سے اور کتنا مہنگا منگوایا، تم کہہ رہے ہو کہ نسلی نہیں ہوں۔ اور بادشاہوں کے مزاج کا آپ کو پتہ ہے، بادشاہ جس بات پہ برا منا جاتے تھے کہتے ہیں سامنے بندے دی گردن کا جو بوجھ ہے وہ اس کے کندھوں سے ہلکا کر دیا جائے۔ تو بادشاہ نے کہا اگر تم نے اس بات کو ثابت نہ کیا تو پھر تمہارے کندھوں سے بھی اس گردن کے بوجھ کو ہلکا کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ پتہ کروا لیں۔ تو بادشاہ نے پرانے سائس کو بلایا اور جس سے گھوڑا خریدا تھا اس سے پوچھ پرتیت کی۔ تو آخرکار تھوڑی سی تحقیق کے بعد پتہ چلا جی یہ جو گھوڑا ہے نا اس کی ماں مر گئی تھی، تو اس گھوڑے کو پالا انہوں نے ایک دوسری جگہ پہ رکھ کے، بھینسوں کے ساتھ رکھ کے، بچپن سے یہ ان کے ساتھ رہا ہے، تو اس کے اندر تھوڑا سا فالٹ ہے گھوڑے کے اندر۔ تو واقعی انہوں نے بادشاہ کو بیچ دیا۔ اب بادشاہ بڑا امپریس ہوا اس بندے کی ذہانت سے، وہ جو سیاسی اس نے رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس نے پوچھا کہ یار تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے، یہ اس کے اندر فالٹ ہے؟ مجھے آج سے پہلے تو کبھی کسی نے نہیں بتایا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت گھوڑوں کے اندر نا ایک عادت ہے، بیٹھتے نہیں ہیں، وہ بڑے ہی کبھی کوئی بیمار ہو جائیں یا بڑے ہی ضعیف ہو جائیں تو پھر شاز و نادر ہے کہ کوئی گھوڑا بیٹھ جائے، ورنہ گھوڑے بیٹھتے نہیں، گھوڑے ساری زندگی کھڑے ہی رہتے ہیں۔ میں نے آپ کے گھوڑے کو اکثر دیکھا ہے، یہ نا بیٹھا رہتا تھا اور بھینسوں کی طرح یہ سر نیچے کر کے کھانا کھاتا رہتا تھا۔ حالانکہ گھوڑوں کے اندر ایک اور عادت بھی ہے کہ وہ نیچے سے اٹھاتے ہیں چارہ اور منہ سیدھا کر کے پھر کھاتے ہیں، عمومی طور پہ گھوڑے ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ بیٹھا بھی رہتا تھا اور اس کا چارہ کھانے کا سٹائل بھی ڈیفرنٹ تھا۔ تو بادشاہ نے کہا یار تم نے صحیح کہا ہے، چونکہ اس کی پرورش ہوئی ہے بھینسوں کے ساتھ تو اس کے اندر وہ والی جبلت انگیج کر گئی ہے اور اس کی نسل میں واقعی فرق تھا۔ بادشاہ بڑا امپریس ہوتا ہے اس کے انٹلیکٹ سے اور بادشاہ اسے پروموٹ کر دیتا ہے، اپنی پسندیدہ شہزادی جو اس کی ملکہ ہے اس کے محل میں اسے پروموٹ کر دیتا ہے کہ اب تم نے وہاں پہ ڈیوٹی دینی ہے، وہاں پہ سیکیورٹی کے فرائض تم نے انجام دینے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ 2-4 مہینے گزرتے ہیں، بادشاہ اپنی اس ملکہ کے محل میں جاتا ہے اور فراغت ہوتی ہے، اسے پوچھ لیتا ہے، کہتا ہے ملکہ کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت طور اتوار تو ملکہ والے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ شہزادی ہے کسی ملک کی لیکن یہ شہزادی نہیں ہے، طور اتوار تو ملکہ والے ہیں پر شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ یہ فلاں ملک کی شہزادی ہے، میں اسے بیاہ کے لایا ہوں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت پتہ کروا لیں۔ بادشاہ
اپنے ساس سسر کو جو ہے وہ طلب کر لیتا ہے یا ان تک اپروچ کرتا ہے, پوچھتا ہے جی مجھے بتائیں کہ یہ آپ کی بیٹی ہے, مجھے پتہ لگا یہ شہزادی نہیں ہے. تو خیر ان کے آپس میں بڑا معاملہ خراب بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ سے کس نے کہہ دیا کہ یہ ہماری بیٹی نہیں ہے, یہ تو ہماری بیٹی ہے, ہم نے بڑی دھوم دھام سے اس کے ساتھ آپ کی شادی کی ہے. بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہیں سے, اور جہاں سے خبر ملی ہے نا, خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی, تو اسے میں نے دسو. جب وہ بڑا اصرار کرتا ہے نا, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت وعدہ کرو کہ رشتہ نہیں توڑو گے, پھر ہم تمہیں سچ بتا دیں گے. تو بادشاہ کہتا ہے جی میں وعدہ کرتا ہوں رشتہ نہیں توڑوں گا, سچ بتا دوں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ تمہاری اور ہماری بیٹی کا جو ہے وہ رشتہ جو تھا نا وہ بچپن میں طے ہو گیا ہوا تھا, تمہارے والد اور ہم جو ہے وہ دوست تھے, ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز کے چکر میں ہوتی ہیں. ہماری بیٹی بچپن میں فوت ہو گئی تھی, تو ہم نے یہ رشتہ بھی کرنا تھا, تو پھر ہم نے یہ اڈاپٹ کیا, بیٹی اڈاپٹ کی, اسے پالا اور اس کے ساتھ آپ کی شادی کر دی. یہ ہماری جو ہے وہ اپنی اولاد نہیں ہے, یہ اڈاپٹڈ ہے. بادشاہ آ جاندہ سیاسی کو واپس, کہندہ یار امپریسو, تمہیں کیسے پتہ چل گیا, میں ساری زندگی اس کے ساتھ رہا ہوں, مجھے نہیں پتہ چلا, تم بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلا. تو وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ جو شہزادی ہے نا, ان کے اندر ایک خاص طرح کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. یہ اپنی کنیزوں کو, اپنی داسیوں کو یہ اپنے سے کم تر مخلوق سمجھتی ہیں. ان کے اندر ایلیٹنس کا ایک عنصر رہا ہے ہمیشہ سے لے کے, جب سے اس دنیا میں بادشاہی کا کانسیپٹ آیا ہے ان کا ایک خاص عنصر رہا ہے. جبکہ میں نے نا آپ کی اس ملکہ کو اکثر دیکھا, یہ اپنی داسیوں کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی, یہ اپنی کنیزوں کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی, یہ ان کے ساتھ کھانے بھی کھاتی تھی. اس کا ایٹیٹیوڈ نہیں تھا خاص طرح کا جو شہزادیوں والا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ اللہ نے ملکہ تو اسے بنا دیا ہوا ہے, لیکن یہ جہاں سے آئی ہے نہ کہیں اس کے اندر تھوڑا سا نقص ضرور ہے, یہ شہزادی نہیں ہے. تو بادشاہ سے کہتا ہے یار واقعی گال تیری ٹھیک ہے, یہ شہزادی نہیں ہے, یہ اڈاپٹڈ ہے. بادشاہ اسے پروموٹ کر دیتا ہے اپنے محل میں, کہتا ہے چل بھی تیری پروموشن ہوگی, اب تو نے میرے محل میں رہنا. بڑا امپریس ہوتا ہے بادشاہ اس سے. کچھ وقت گزرتا ہے, ایک دن بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے فراغت میں, بڑا حسین موسم ہوتا ہے, اور بادشاہ سلامت موج میں آئے ہوتے ہیں. بادشاہ سیاسی کو کہتے ہیں کہ میرے بارے میں کچھ بتاؤ. وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت چھوڑیں اس بات کو. بادشاہ تجسس آ جاتا ہے, بادشاہ کہتا ہے نہیں بتاؤ میرے بارے میں کچھ. وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت چھوڑیں اس بات کو. وہ پھر کہتا ہے نہیں بادشاہ سلامت. بادشاہ کہتا ہے یار نہیں تم دس. وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت چھوڑیں اس بات کو. وہ بڑا جب اصرار کرتا ہے نا, کیونکہ تجسس تو بادشاہ کو ہو گیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو بتاؤں. بادشاہ سلامت اسے کہتے ہیں جی تمہیں جان کی امان دی جاتی ہے, تم مجھے بتاؤ. اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ تخت پہ براجمان تو ضرور ہیں, لیکن آپ بادشاہ زادے نہیں ہیں. یہ سننا تھا کہ بادشاہ بیچارے کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. یہ ایسے ہیں ہمارے پنجابی میں جب کسی کو کہہ دیا جائے کہ یو آر ناٹ بلونگ ٹو یور فادر, یعنی کہ تو اپنے پیودا نہیں ہے گا. تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت جسے آپ اپنا والد سمجھتے ہیں وہ آپ کا والد نہیں ہے, یعنی کہ آپ بادشاہ زادے نہیں ہیں, تو وہ آپ کا والد نہیں ہے بادشاہ. تو اسے بڑا اس بات پہ جو ہے وہ غصہ آیا بادشاہ کو. اب چونکہ اس نے جان کی امان دی ہوئی تھی, اس نے کہا اس بات کو ثابت کرو ورنہ پھر وہی سر تن سے جدا کر دیں گے اور تمہارے کندھوں کے اوپر جو گردن کا بوجھ ہے اسے ہلکا کر دیں گے. اس نے بادشاہ سلامت آپ اپنی والدہ سے پوچھ لیں. بادشاہ اپنی والدہ کے پاس چلا جاتا ہے اور جا کے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میں کون ہوں, میرا باپ کون ہے. بادشاہ کی جو والدہ وہ کہتی ہے کہ پاگل ہو گیا تم, کس نے تمہارے دماغ میں یہ سارا جو ہے وہ خناس بھر دیا, تم ہمارے بیٹے ہو, تم اس ملک کے بادشاہ ہو. وہ اسے کہتا نہیں مجھے پتہ چلا کہ میرا باپ کوئی اور ہے, مجھے بتاؤ کون ہے. بڑا اصرار کرتا ہے اور ماں کے ساتھ تھوڑا سا تلخ کلام بھی ہو جاتا ہے. پھر تو اس کی ماں اسے بتاتی ہے, بادشاہ کی ماں, اس نے کہا کہ ہاں بادشاہ تمہارا باپ نہیں ہے. اس نے سچ کہا جس نے بھی تمہیں یہ کہا ہے, بادشاہ تمہارا باپ نہیں ہے. بادشاہ تمہارا باپ کیا, میں تمہاری ماں بھی نہیں ہوں. وہ بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ بادشاہ میرا باپ نہیں ہے اور تم میری ماں نہیں ہو تو پھر. تو وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں اڈاپٹ کیا ہوا ہے, تم تو فلاں ایک چرواہے کے بیٹے تھے اور ہمارے پاس اولاد کوئی نہیں تھی, اور اتنی بڑی سلطنت ہم نے بڑے رازدانی کے ساتھ تمہیں اڈاپٹ کیا, آج تک کبھی کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا ہم نے. تم ہمیں اڈاپٹ کر کے لائے تھے ہم تمہیں, اور پھر ہم نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا اپنے بیٹوں کی طرح, اور سلطنت تمہارے حوالے کر دیا. جس نے تمہیں یہ بات بتائی ہے اس نے تمہیں صحیح کہا ہے, تم بادشاہ کے بیٹے نہیں ہو, تم میرے بیٹے بھی نہیں ہو, تم کسی چرواہے کے بیٹے ہو. واپس آتا ہے بادشاہ, پشیمان تو ہوتا ہے لیکن انہیں تو امپریس بڑا ہوتا ہے. وہ آتا ہے واپس سیاسی کے پاس, اسے آگے کہتا ہے کہ ٹھیک کہا ہے تم نے, میں بادشاہ زیادہ نہیں ہوں, لیکن مجھے یہ بتاؤ تمہیں پتہ کیسے چلا. وہ پھر ایک جملہ اسے کہتا ہے, تاریخ میں وہ جملہ جو ہے وہ ایک
समझे कोटेशन के तौर पे आज कहा जाता है आजकल। वो बादशाह से कहता है, बादशाह सलामत, आदतें नस्लों का पता देती हैं, माथे पे किसी के कुछ नहीं लिखा होता। मैंने देखा कि आप जब भी खुश होते थे ना, राज़ी होते थे, आप कई दफ़ा मुझसे भी राज़ी हुए हैं अपने दरबार में, जब भी किसी से राज़ी होते थे, वज़ीरों से, मुशीरों से, लोगों थे। जब बादशाह किसी से राज़ी होते हैं तो बादशाह हीरे जवाहरात देते हैं, बादशाह ज़मीनों के टुकड़े देते हैं, बादशाह बड़ी कीमती अशिया तोहफे में देते हैं। मैंने आपको जब भी देखा ना, आपने बड़े चीप तोहफे दिए हैं। आपने किसी को भेड़ें दे दी हैं, किसी को बकरियां दे दी हैं, आपने किसी को भैंसें दे दी हैं, किसी को गाय दे दी है, आपने बड़े चीप से तोहफे दिए हैं। तो इससे मुझे पता लगा कि आपके अंदर जो है ना वो बादशाहों वाली क्वालिटियाँ नहीं हैं। अगर आप शहजादे होते ना तो फिर आपके अंदर ये वाली सारी क्वालिटियाँ ज़रूर होती। बादशाह सलामत, आदतें नस्लों का पता देती हैं, माथे पे किसी के कुछ नहीं लिखा होता।